ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف گشتگ کے صلاح بندی فوج دشمن پوادہ جوانی وڑا پساداتا اور راجہ کت کی وعدہ پہلو کتا پاکستان ہندوستان 26 فوجی دفاعی اہداف نشانک جوڑ کت کا اشنتہا ملٹری ہیڈ کوارٹر ریڈار و تربیتی مراکز ہوارا پاکستانی ایئر فورس و نیوی سینئر افسرانی ہمراہی پریس کانفرنس چتران کنانا ڈی جی آئی ایس پی آر گشتگ ہندوستانی ڈرون سے برزی ہلا پرزی جوانی پسد یک بتا آئی پدر کتا پاکستان جنگ بندی درخواست نکتگ ہندوستان کتا ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد گشتگ کی پاکستان ایئر فورس 6-0 برتری حاصل کتا وائس ایڈمرل رب نواز گشتہ نیوی زرعی سلسلانی مؤثر نگرانی اور جاریت مقابلہ واسطہ تیار بھی تک ڈی جی آئی ایس پی آر گشکین کے پاکستان فوج سرکار سیاسی سروق و محلوقہ سرجم یک جہتیہ ایسو مندی ممکن جوڑ بتا ہندوستان ہج جاریت و پار کنگ نبی ایوہدہ لائن سرا موجودی سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری صاحب جی ڈاکٹر صاحب انڈیا پاکستان کے درمیان کشیدگی ہوئی اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پہ حملہ کیا بعد میں امریکی صدر درمیان میں آئے اور انہوں نے دونوں ممالک میں جنگ بندی کا اعلان کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا کوئی خطرہ اب بھی موجود ہے؟ دیکھیے فوری طور پہ تو شاید جھگڑا یا جنگ شروع نہ ہو کیونکہ ابھی وہ سیز فائر ہوا ہے فوری طور پہ دوبارہ اس صورتحال پہ نہیں جائیں گے لیکن لانگ ٹرم میں یہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں کیونکہ جنگ بندی ہوئی ہے لیکن جن وجوہات کی بنا پہ یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ جو فیکٹرز ہیں وہ وجوہات ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں اگر وہ مسائل اور معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر دوبارہ تنازع شروع ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ تنازع دوبارہ اگر ہوگا تو جنگ کی صورت میں ہوگا مختلف شکلوں میں یہ مسئلہ نمودار ہو سکتا ہے تو اس لیے فی الحال تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ یہ جو خطرہ تھا کہ جنگ بڑھے گی وہ خطرہ نہیں ہے لیکن پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں بدستور خرابی عدم اعتماد ڈسٹرسٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ قائم رہے گا اور اگر مسائل نہ حل ہوئے تو چند سال کے بعد دوبارہ تنازع شروع ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب امریکی صدر نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ٹویٹ کیا کیا اب امریکی صدر مسئلہ کشمیر سمیت دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کشمیر کے بارے میں کچھ مدد کرنے کی بات تو کی ہے اور پاکستان کو اس آفر کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ماضی میں دیکھا ہے کہ ہندوستان جو ہے اس قسم کی کوششوں میں تعاون نہیں کرتا لیکن اگر صدر ٹرمپ واقعی اس معاملے کو آگے چلائیں گے اور پاکستان اپنا تعاون دے گا تو کم از کم یہ تو ہے کہ ماحول اور تعلقات پاکستان کے حق میں زیادہ چلے جائیں گے لیکن کشمیر اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اس کو حل کرنے میں اچھے خاصے ٹائم اور دونوں کی یعنی ہندوستان اور پاکستان کی ذہنی سوچ میں اگر فرق آتا ہے تبھی یہ مسئلہ حل ہو سکے جی ڈاکٹر صاحب پاکستان نے ہندوستان کے کئی دفاعی اور فوجی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا اتنے نقصان کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں انڈیا جنگ بندی پر راضی کیوں ہوا؟ دیکھیے جنگ بندی پر راضی ہونے کی دو بڑی وجوہات تھی ایک تو وجہ آپ نے بتا دی کہ پاکستان نے جو فوجی کارروائی کی خصوصاً 10 مئی کو جو میزائل فائر کیے ان کے 26 ملٹری انسٹالیشنز پہ ان سے ان کا کافی نقصان ہوا ہے ایک تو فیکٹر یہ تھا جس کی وجہ سے وہ جو ہے رضامند ہوئے دوسرا فیکٹر امریکہ کی انٹرونشن تھی کہ امریکہ نے بڑی دلچسپی لی اور بھاگ دوڑ کی ہندوستان سے بھی گفتگو والوں سے بھی گفتگو کی پاکستان والوں سے بھی گفتگو کی ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے قریبی ان کے تعلقات ہیں اور کافی مدد امریکہ سے لیتا ہے خاص کر
डिफेंस के सिलसिले में और कुछ आइंदा भी कुछ ताउन उनका होने वाला है। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने अमेरिका की ये बात मान ली कि अगर हिंदुस्तान जवाब देगा पाकिस्तान के हमलों के, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई होकर मामले आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और इसी चीज़ को रोकने के लिए अमेरिका ने दखल अंदाजी की, और अमेरिका के रोल की वजह से भी हिंदुस्तान जो है वो रजामंद हो गया। जी डॉक्टर साहब, इंडिया के जो है वो जंग छेड़ने के मकासद क्या थे असल में? देखिए, इंडिया के जो मकासद हैं, एक तो इमीडिएट कॉज थी, वो ये समझते थे कि जो पहलगाम में जो वाक़या हुआ है टेररिज्म का, उसमें पाकिस्तान जिम्मेदार है। अगरचे उन्होंने कोई सबूत मुहैया नहीं किया कि किस तरह ये कहते हैं, लेकिन उनका ख्याल था, और एक तो उसकी वजह से वो जो है करना चाहते थे। दूसरा ये है कि ये हिंदुस्तान की तवील अरसे से ख्वाहिश है कि बर्रे सगीर में, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो हिंदुस्तान की एक बालादस्ती कायम हो। अब उस बालादस्ती के रास्ते में, हेजमनी या कंट्रोल के रास्ते में जो रुकावट है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी है। जबकि जो बाकी जो ममालिक साउथ एशिया के हैं वो छोटे हैं और उनका इन्हिसार इंडिया पे ज़्यादा है। लिहाजा पाकिस्तान को वो देखता है अपने खारजा पॉलिसी के मकासद में एक बहुत बड़ी रुकावट, और इसलिए उसकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से बहाना निकाल कर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करके पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो हेजमनी है, बालादस्ती है, उसको वो कबूल कर ले। तो ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी है, और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो टेररिज्म का वाक़या था वो था। ठीक। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।